الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب بنیان الکعبہ، یہ باب ہے کعبے کی تعمیر اور اس کی عمارت کے بارے میں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمود نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبد الرزاق نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابن جریج نے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی عمر بن دینار نے، انہوں نے سنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو، وہ کہہ رہے تھے لما بنیت الکعبہ ذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعباس ينقلان الحجارہ، جب کعبہ بنایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس رضی اللہ عنہ شروع ہوئے پتھروں کو منتقل کر رہے تھے، اٹھا کے لا رہے تھے۔ فقال عباس للنبی، عباس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اجعل ازارک علی رقبتک یقیک من الحجارہ، آپ اپنے ازار بند کو اپنی گردن پہ رکھو، وہ آپ کو پتھر سے بچائے گا۔ فخر الی الارض، پس آپ زمین کی طرف گر پڑے۔ وطمحت عیناہ الی السماء، اور آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ گئی۔ ثم افاقہ، پھر آپ نے افاقہ محسوس کیا۔ فقال، پس آپ نے فرمایا ازاری ازاری، میرا ازار میرا ازار، میرا تہبند میرا تہبند۔ فشد علیہ ازارہ، آپ نے اپنے اوپر ازار کو باندھا۔ یہ کعبے کی جس تعمیر کا ذکر ہے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ کعبے کی دیواریں، کیونکہ چھت تو اس کی تھی نہیں، اور کعبے کی جو دیواریں تھیں وہ خستہ حال ہو چکی تھیں سیلاب کی وجہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بنایا تھا تو کعبے کی چھت نہیں تھی، صرف دیواریں تھیں، تو سیلاب کی وجہ سے اس کی دیواریں کمزور ہو چکی تھیں۔ ان سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے گھر کو دوبارہ بناتے ہیں، تو بالآخر وہ تفصیل الگ ہے کہ کس طرح گرایا۔ ہر کوئی ڈر رہا تھا کہ کون ہے جو اس کی اینٹ کو توڑے، پہلے ہر کوئی ڈرتا تھا کہ اللہ کے گھر کو توڑتے ہوئے کوئی غضب نہ اتر آئے۔ بہرحال یہ سلسلہ شروع ہوا، گھر توڑا گیا۔ اس کے لیے انہوں نے اہتمام یہ کیا کہ اعلان کیا کہ بھئی اپنا اپنا تعاون لے کر آؤ، لیکن ایسا چندہ کوئی نہ لے کر آئے کہ جس کی کمائی حلال کی نہ ہو۔ دیکھیں ایک بات پہ غور کریں، وہ مشرک تھے، وہ بے دین تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن ان کو بھی پتہ تھا کہ اللہ کے گھر پہ ہر طرح کا چندہ نہیں لگتا۔ اسی لیے انہوں نے کہا کوئی زانیہ عورت، کوئی حرام خور، کوئی کسی کا حصہ غصب کرنے والا بندہ یہاں پر چندہ نہ لے کر آئے۔ مال تو وہ تھا ان کے پاس، جب انہوں نے پاکیزہ مال جمع کیا تو اس سے بیت اللہ کی پوری عمارت بھی تعمیر نہ ہو پائی، بس جتنی ہو پائی انہوں نے اتنی کی۔ اللہ کرے کہ آج کی مسجدیں بناتے وقت ہمیں یہ سمجھ آ جائے آج مسجدوں میں برکت کیوں نہیں ہے، مسجدوں میں سکون کیوں نہیں ہے۔ مسجدیں تو سکون کی جگہ ہیں، دنیا کے اندر یہی ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے کہ جہاں پر انسان کو روحانی سکون ملتا ہے۔ یہاں پر سکون اب نہیں ہے، کیونکہ مسجدوں کو بناتے ہوئے ہم چندہ چندہ چندہ، جہاں سے مرضی دو، جیسے مرضی دو، بلکہ یہ جو انداز ہم بعض دفعہ اختیار کرتے ہیں کہ سڑکوں پہ لوگ سپیکر رکھ کے بیٹھ سکتے ہیں، بھئی گزرتے ہوئے اللہ کے گھر میں پیسے ڈالتے جائیں، خالی ہاتھ نہ جائیں، یا اس کے بغیر سڑکوں پہ گلے لے کے بیٹھ جانا، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کی تذلیل ہے، اللہ کے گھر کی توہین ہے۔ یار اللہ کا گھر اتنا ہی کمزور ہے کہ تم اس کے لیے بھیک مانگنا شروع کر دو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے مسجدیں نہ بنائی ہیں، نہ ایسی مسجدیں بنانے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ آپ اپنے گھر کو چندہ مانگ کے بناؤ، ہاں ذرا اپنے گھر کے لیے تو آپ چندہ نہیں مانگتے، اللہ کے گھر کے لیے لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہو۔
ایک دفعہ اعلان کر دیا بس، یہ ایک انداز کافی ہے، بس کہہ دیا کبھی. لیکن اگر کہنا بھی ہے، کچھ لینا بھی ہے تو عزت کے ساتھ، خودداری والے انداز کے ساتھ اللہ کے نام پہ مانگتے ہیں، اور اس طریقے سے مانگتے ہیں جو طریقہ اللہ کو بھی پسند نہیں. اب اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں مانگنے سے منع کیا، چمٹ کر سوال کرنے سے منع کیا، اور آج ہم اسی کا گھر چمٹ چمٹ کے لوگوں کے پیچھے مانگ مانگ کے بناتے ہیں. اسی لیے مسجدوں میں وہ خیر اور برکت نہیں. وہ مشرک تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ اتنا فنڈ لینا ہے جو آسانی سے آ جائے، اور وہ لینا جو پاک ہے. انہوں نے گھر بنایا، اتفاق ایسا ہوا کہ جو تعمیر کے لیے جو فنڈ جمع ہوا وہ پوری 4 دیواری نہ کر سکا. انہوں نے پھر یہ کیا کہ انہوں نے آج وہ جو گول سی جگہ ہے نا جس کو حتیم بولتے ہیں، یہ جگہ باہر بچ گئی. انہوں نے کہا بھئی عمارت چھوٹی کر دو. عمارت انہوں نے چھوٹی کر دی اور پورا جگہ وہ اس کے اندر نہ آ سکی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی تو تھے نہیں، آپ بھی اپنی قوم کے افراد میں سے ایک فرد تھے. تو سب لوگ شوق کے ساتھ پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے بیت اللہ کی تعمیر نو کے لیے. آپ اور آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ، یہ دونوں بھی پتھر لا رہے تھے. تو قوم کا جو طریقہ ہوتا تھا، جو رسم و رواج تھی، اس کے مطابق چچا نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ اس طرح کرو، اپنا ازار بولتے ہیں نیچے تہبند کو، جس کو دھوتی بھی کہتے ہیں، شلوار بھی کہتے ہیں، وہ اتارو، اور کندھے پر جو پتھر رکھتے ہو نا، یوں پتھر چبھتا ہے تمہیں گردن پہ، تو اس طرح کرو، یہاں پہ وہ ازار رکھو، کپڑا رکھو، اس کے اوپر پتھر رکھ کے اٹھا اٹھا کے لاؤ تاکہ تمہیں پتھر چبھے نہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہی. تو جیسے ہی ایسے کیا چچا کے کہنے پہ، اسی وقت بے ہوش ہو کے گر پڑے. پھر جب وہ ہوش کے اندر آئے، تھوڑی دیر بعد آنکھیں اوپر لگ گئی، تھوڑی دیر بعد ہوش میں آئے تو یہی کہہ رہے تھے میرا ازار، میری تہ بند دو، مجھے میں باندھوں. جلدی سے آپ کے اوپر تہ بند باندھ دیا گیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرم اور حیا تھا. اس سے بہت سے مسائل اخذ ہوتے ہیں، انشاءاللہ العزیز ان پہ گفتگو کل کے درس کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 3829.